السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 3، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے سبق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی پڑھائی کر رہے تھے۔ آئیے ہم چلتے ہیں ایک نئے ٹاپک کی جانب۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اوپن یور بک پیج نمبر 22۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حلف الفضول۔ حلف الفضول کسے کہتے ہیں؟ حلف الفضول دو قبیلوں کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا تھا، اسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ وہ معاہدہ کیوں ہوا تھا، اس کی وجوہات کیا تھی اور اس معاہدے میں کیا طے قرار پایا تھا، آئیے ہم پڑھتے ہیں اپنے ٹاپک میں۔ اسلام پھیلنے سے پہلے عرب قبیلے ذرا سی بات پر لڑتے تھے، مگر مقدس مہینوں میں لڑائی سے بچتے تھے۔ قبیلہ قریش اور قبیلہ بنو قیس میں ایک مرتبہ انہی مقدس مہینوں میں سے ایک مہینے محرم الحرام میں لڑائی جاری تھی۔ یہ لڑائی حرب فجار کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس لڑائی میں دونوں قبیلوں کا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلام پھیلنے سے پہلے کیا تھا کہ عرب کے لوگوں میں جہالت بہت تھی اور وہ ذرا سی بات پر ایک دوسرے سے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، جانی و مالی نقصان ہوتا تھا۔ لیکن لیکن مقدس مہینوں میں وہ لڑائی کرنے سے گریز کرتے تھے، بچتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا کہ قبیلہ قریش اور قبیلہ بنو قیس کے درمیان ایک لڑائی جاری تھی۔ وہ محرم الحرام میں بھی وہ لڑائی جاری رہی، محرم کے مہینے میں بھی وہ لڑائی کنٹینیو تھی، وہ لڑائی جاری رہی اور وہ لڑائی جو تھی وہ حرب فجار کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس لڑائی میں دونوں قبیلوں کا بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہوا تھا۔ پھر بعد میں ان دونوں قبیلوں کو اس لڑائی اور ان جانی و مالی نقصان پر افسوس بھی بہت ہوا تھا۔ آئیے پڑھتے ہیں آگے۔ دونوں قبیلوں کو نقصان پر بہت زیادہ افسوس ہوا، لہٰذا انہوں نے آئندہ آپس میں نہ لڑنے کا فیصلہ کیا اور ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں آئندہ لڑائی سے بچنے کے علاوہ مظلوموں کی حمایت کرنے اور مسافروں اور تاجروں کے قافلوں کی حفاظت کرنے کا عہد کیا گیا۔ یہ معاہدہ حلف الفضول کہلاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان دونوں قبیلوں کے درمیان جب لڑائی ہوئی، جانی و مالی نقصان بہت ہوا، تو بعد میں انہیں پچھتاوا ہوا، بعد میں انہیں افسوس ہوا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو لہٰذا انہوں نے آئندہ آپس میں نہ لڑنے کا فیصلہ کیا اور ایک معاہدہ طے کیا۔ اس معاہدے میں کیا تھا کہ آئندہ لڑائی نہیں کریں گے، لڑائی سے بچیں گے، مظلوموں کی حمایت کریں گے، مسافروں اور تاجروں کے قافلوں کی حفاظت کریں گے۔ تو اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اس معاہدے کی تجویز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے پیش کی تھی۔ کم ٹو دا نیکسٹ پیج۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک رہے۔ اعلان نبوت کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شرکت پر اظہار مسرت فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوتی تھی اس معاہدے میں شریک ہو کے، وہ خوشی محسوس کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاہدے کے بدلے اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ دے تو قبول نہ کروں، البتہ اس قسم کے معاہدے کی دعوت اسلام میں بھی اگر پیش کرے تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ یعنی کہ اس بات کا مقصد یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھے کہے کہ یہ معاہدہ چھوڑ دو اور اس کے بدلے میں آپ کو سرخ اونٹ دوں گا یا مال و دولت دوں گا، تب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ نہیں لوں گا اور اس معاہدے پر قائم رہوں گا۔ اس معاہدے کا نام حلف الفضول اس لیے پڑا کہ اس طرح کی ایک اور تجویز بہت پہلے 3 سرداروں نے پیش کی تھی، جن کے ناموں میں فے، ضاد، لام کے حروف شامل تھے، اسی لیے یہ معاہدہ حلف الفضول کہلایا۔ معاہدے کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 20 سال تھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، حلف الفضول آپ کو سمجھ میں آیا؟ حلف الفضول کیا ہے؟ حلف الفضول ایک معاہدہ طے ہوا تھا دو قبیلوں کے درمیان۔ کن قبیلوں کے درمیان طے ہوا تھا؟ قبیلہ قریش اور قبیلہ بنو قیس کے درمیان ہوا تھا، جب انہوں نے محرم الحرام کے مہینے میں لڑائی کی تھی۔ انہیں جانی و مالی نقصان بہت ہوا تھا، بعد میں انہیں اس بات کا افسوس ہوا تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ ہم آئندہ لڑائی سے بچیں گے، مظلوموں کی حمایت کریں گے، مسافروں اور تاجروں کے قافلوں کی حفاظت کریں گے، اور اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس معاہدے کا نام حلف الفضول کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ بہت پہلے 3 سرداروں نے ایسے ہی ایک معاہدے کی تجویز پیش کی تھی، تو ان 3 سرداروں کے نام جو تھے ان میں فے، ضاد اور لام آتا تھا، تو اس لیے اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھ دیا گیا۔ اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات،
جب یہ معاہدہ طے ہوا تھا، اس معاہدے کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 20 سال تھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ٹاپک کو اچھے سے پڑھیے گا، اس کو سمجھیے گا۔ حلف الفضول کسے کہتے ہیں، یہ اورل یاد کیجیے گا، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔